الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، معزز سامعین، شعبان 1447 ہجری چل رہا ہے اور رمضان میں بہت تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں. اس پر کافی ساری بات ہو گئی تھی کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھیں، اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری چاہت ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. یہ تو فضیلت اور ترغیب ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام. دوسری طرف رسول کریم رحمت للعالمین کا ہر موقع پر اپنی امت کے ساتھ شفقت اور عنایتوں کا بھی معاملہ ہے. چنانچہ آپ نے پھر ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھنا تاکہ تمہیں رمضان کے فرض روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے. رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. ہم شعبان میں کتنے بھی روزے رکھ لیں وہ رمضان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے پھر رسول اللہ نے رمضان میں شعبان کے آدھے کے بعد من نصف شعبان آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے نصف سے جب آدھا شعبان ہو جائے جب سے پھر تم لوگ روزے مت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ روزے رمضان کے روزوں میں حائل ہو جائیں. تو اس بات کو بھی بخوبی سمجھ لینا چاہیے اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ رمضان اصل روزوں کا مہینہ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ کو اتنی فکر اور اتنی توجہ آپ کی تھی کہ آپ نے روزوں کے معاملے میں بھی شعبان میں باوجود اس کے کہ خود کثرت سے رکھے
لیکن امت کو منع فرمایا کہ تم آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھنا۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان بالکل سر پر ہے۔ میں یہ آج سے نہیں، کوئی پچھلے 12-15 سال سے اس موضوع کو بار بار شعبان میں کہتا ہوں کہ رمضان ایک دوڑ کا مہینہ ہے، ایک کامیابی، ایک ترقی کا مہینہ ہے، لیکن کسی بھی کامیابی اور ترقی کو لینے کے لیے اس کی تربیت، اس کی فکر، اس کی تیاری یہ لازمی ہے۔ ایک آدمی وہ ذرا سا سفر کا ارادہ کرتا ہے نا، تو وہ کئی دن پہلے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، مجھے کیا کیا چیزیں میرے ساتھ ہونی چاہیے، میرے ساتھ کون کون سا سامان ہونا چاہیے، وہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ، ایسا موقع آ رہا ہے کہ اس میں اپنی نہیں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے سفر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن چونکہ لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کو اس کے اندر وقت گزارنے کی ترتیب نہیں آتی، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ صرف غفلت یا ترتیب اور طریقہ نہ آنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، عید آ گئی پتہ بھی نہیں چلا، رمضان کے بعد حالات وہیں کے وہیں ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے، یار پتہ نہیں کہاں گئی ہمارے روزے، کہاں گئے ہماری نمازیں۔ وہ اس وقت اس درجے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جہاں سے رمضان کو کامیاب دیکھنے کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پہلی تربیت، سب سے پہلی تربیت ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ جس آدمی کو رمضان سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہوگی وہ رمضان میں کر سکے گا، جس کو عادت نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکے گا۔ 1 2 10 20 کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں لاکھوں میں ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم رمضان میں پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں تھک گئے، رمضان میں کہتے ہیں تھک گئے۔ رمضان میں کیفیات انسان کی اتنی عجیب ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بیت اللہ ایک وجود ہے نا، اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی کا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور ایک آدمی کا رمضان کے روزے کی حالت میں کھڑے ہونا برابر ہے، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ اس پہ اتنے دلائل موجود ہیں، اتنے اس پہ شواہد موجود ہیں جس کو کوئی حد نہیں۔ ایک آدمی کا اپنے وجود کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا اور ایک آدمی کا روزے کی حالت میں فجر، ظہر، عصر کی نمازوں میں کسی بھی مسجد میں کھڑا ہونا، میں بولتا ہوں برابر ہے۔ کیسے؟ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو اللہ نے کوئی بشارت نہیں دی کہ تم میرے بیت اللہ کے پاس آ گیا تو تیرے لیے یہ، تو تیرے لیے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایک آدمی عصر کی نماز میں پہنچتا ہے، اللہ رب کریم نے وقت عصر بتایا کہ وقت عصر میں جو ان کے منہ سے بو آتی ہے یہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی، یعنی اس کو یہ وہ کیفیت ہے۔ ہمارے ہاں کیفیت کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کوئی کیفیت نہیں آ رہی، وہ کوئی احساس سا نہیں آ رہا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت پہ اللہ کی اسٹیمپ موجود ہے کہ ہر ایک روزے دار کو حاصل ہوگی۔ اس کیفیت کے بعد اور کیا ہے؟ جب میرے منہ کی خوشبو وہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی رب کریم کے ہاں ہو گئی، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ عمرے میں ایک جو ہے بیت اللہ ہے، ایک صفا مروہ ہے، دوڑے طواف کے چکر ہیں، حجر اسود، سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب میں اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ حیران یار یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ بولا بھائی عمرے پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اچھا منظر کون سا لگتا ہے؟
میں نے کہا سب سے زیادہ منظر مجھے عمرے پہ جاتے وقت وہ اچھا لگتا ہے جب میں ابھی اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہوں۔ میں نے یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں جب اپنے گھر پہ ہوتا ہوں نا اور میں عمرے کی چادریں اوڑھ لیتا ہوں، احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہوں، بس یہ میرے لیے سب سے زیادہ منظر قیمتی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سب سے اعلیٰ منظر یہ۔ بولے یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو آپ نے پہنا وہاں کے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس پر حدیث موجود ہے، رسول کریم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ کو زمین پر 2 لباس سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک شہید کا لباس اور ایک احرام کی حالت کا لباس۔ اس لیے مجھے تو اس لیے مزہ اس پہ سب سے زیادہ آتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، میرا لباس اللہ کو پسند آ گیا۔ ہر آدمی کی فطرت بھی ہے، ایک آدمی بڑا تیار ہوا، بڑا بن ٹھن کے جناب دلہا بن کے مثال کے طور پہ آ گیا، اور اس کے ابا ہی کہیں یار مزہ نہیں کیا تمہارا لباس نے، کیا اس کی حالت ہوگی ذرا بتائیے؟ عجیب اس کی کیفیت ہے، کیفیت ہی ختم۔ بولے یار نہیں، تمہارا حجام مزیدار نہیں تھا، تمہارا فیشن آج کل کے زمانے کے مطابق، بولے فیشن اچھا نہیں کرایا، یا یہ تم نے سلوایا کہاں سے، فٹنگ مزے کی نہیں آئی۔ ایک یہ لباس پہلی چیز ہے۔ بولے یہیں سے آدمی جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت میں جائے گا، یار ابا کوئی پسند نہیں آیا، بھائی سے پوچھے گا جا کے، فلاں سے پوچھے گا جا کے، دوسرے سے پوچھے گا میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ کوئی کتنا بھی اہم ترین انسان ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا لگتا ہوا جب محسوس کرتا ہے اس کی خاص کیفیت قائم ہوتی ہے۔ میرے محترم وہ کیفیت کیسی نہ ہو جس کیفیت میں رب کہے کہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت میں بندہ ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے سامنے، یا اللہ میری خوشبوئیں آپ کو پسند ہیں تو آپ یقیناً مجھ پر ہنس رہے ہوں گے نا، آپ مجھ پر مسکرا رہے ہوں گے نا، مجھ پر آپ خوش ہو رہے ہوں گے نا، تو اس اپنی خوشی کے حالت میں ہی میرے لیے رحم کے دروازے کھول دیجئے، میرے لیے کرم کے دروازے کھول دیجئے، مجھ پر اپنی عطائیں نازل فرمائیے۔ لیکن میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں یہ سب کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ۔ رمضان میں بندے کی یہ کیفیت یقینی ہے، اس کے احساسات کے کوئی سینگ نہیں ہے، بس اتنا علم ہمارے لیے کافی ہے کہ اس وقت اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بولا اللہ مجھ روزے دار کی خوشبو پہ خوش ہو رہے ہیں، بدبو پہ، بلکہ مجھے تو بدبو ہے، معدے سے نکلتی جو بھاپ ہے، بھوک کی وجہ سے جو بھاپ ہے وہ معدے کی بو ہے، وہ اس کی وجہ سے، اس کی بھی تفسیر موجود ہے کہ وہی بو کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی گٹکا کھانے والا اس کے منہ سے تمباکو کی بو آئے تو وہ کہ اللہ کو اچھی لگ رہی ہے، ایسا نہیں کوئی سگریٹ پینے والے کے دھوئیں کے بھپکے آئے تو وہ کہ اچھا لگ رہا ہے، یا ایسا نہیں ہے کوئی آدمی دانت میں مسواک کبھی کرتا ہی نہیں ہے اور منہ سے بھپکے اٹھنے شروع ہیں تو بولے میں روزے دار، نہیں، بولا جو معدے سے آتی ہے، اندر سے آتی ہے، بو آتی ہے خالی معدے کی وجہ سے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ رمضان کا مہینہ ان کیفیات میں، اور پھر اس کے ساتھ خود رب کریم نے رمضان کا کیا تعارف کرایا۔ ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، رمضان میں کوئی طریقہ، بھائی اللہ خود کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے ایک بہت اچھی سی شاپ بنائی اور اس پر جو ہے اس نے کپڑے کے ایک طرف بہت سارے تھان وان سب لگائے، ایک طرف جو اس نے جوتے ووتے لگا لیے۔ کوئی آدمی وہاں جا کر اس سے کوئی پوچھے گا اس سے کہ بھائی یہ دکان کس چیز کی ہے؟ بولا نظر نہیں آ رہا تمہارے کو؟ یا کوئی آدمی اس سے جا کر یہ پوچھے کہ آپ کی دکان میں حجام بھی بیٹھتا ہے، بال کٹوا لوں اس سے؟ دماغ صحیح ہے، طبیعت ٹھیک ہے، میری دکان کا تعارف یہ ہے، یہ کپڑا، یہ ادھر جو ہے جوتا اور یہ بوٹ ووٹ لگے ہیں، اور یہ تم کیسی بات؟ میرے محترم جس کا جو کام ہے وہ خود اپنا جو تعارف کراتا ہے۔ رب کریم نے رمضان کا جو تعارف کرایا، رمضان اصلاً اگر رمضان کے اندر برکات ثمرات اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو اس کی بنیاد روزہ نہیں ہے، روزے رکھوانے تھے اللہ نے، اس کے لیے رمضان کا انتخاب کر لیا۔ رمضان کا اصل جو بنیاد ہے، رمضان کی برکتوں کی اصل بنیاد ہے قرآن کریم۔
خود رب کریم نے ارشاد فرمایا یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ لیلۃ القدر میں چلے جائیں. لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر روزے کی وجہ سے ہوتی رات تو روزہ رات کو بھی ہوتا نا. روزہ تو دن میں ہے. لیلہ ہے, لیلہ رات ہے, لیلۃ مبارکہ رات ہے. کیوں ہے رات؟ بولا ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہے؟ آپ قرآن کریم اٹھائیں, اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کی وجہ سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پوری دنیا میں آپ اس کی تلاش کریں, اس کے ترجمے کو کہیں سے بھی بنائیں, کیسے بھی کریں, اس کا ترجمہ یہی بنے گا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن کریم کا آغاز کیا تھا, جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. اس لیے میں یوں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے نسبت ہی سے اللہ سے آج سے سوال شروع کر دیں. اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا لے. ہم ایک مسلمان ماں اور باپ کی گودوں میں پلے بڑے, پیدا ہوئے, یہیں پہنچے, تو ہمیں قرآن کی نسبت تو حاصل ہے, ہم قرآن والے نہیں ہیں. مہینوں مہینوں قرآن کریم اٹھاتے نہیں ہیں, مہینوں مہینوں قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں ہم, اور ہم قرآن والے؟ بولا نہیں. بولا اللہ سے قرآن والے مانگو کہ اللہ ہمیں قرآن کریم والا بنا, اور تلاوت شروع کر دیں. تلاوت شروع کر دیں قرآن کریم کی جتنی بھی آتی ہے. آپ یقین مانیں میں خود حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. میں ایسے ہی نہیں یہ بات عرض کر, میرا مسلسل کا تجربہ ہے. جس آدمی نے شعبان میں قرآن کریم نہیں پڑھا وہ آدمی رمضان میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. میں یہ مستقل کے تجربے سے عرض کر رہا ہوں, بار بار کی معلومات سے عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو شعبان میں قرآن کی توفیق نہیں مل رہی وہ رمضان میں قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں, کچھ بتائیں. حج پہ جا رہے ہیں, حج کی تیاری بہت سے لوگ کر رہے ہیں. میں کہاں سے شروع کراتا ہوں عموماً حج کی تیاری؟ میں اس کہتا ہوں کہ ایک دو پٹی کی چپل لے لیں. حج کی تیاری شروع کرنی ہے, 2 پٹی کی چپل لے لیں مہینہ بھر پہلے سے, اور اس کو پہن کے چلنا ذرا پھرنا شروع کر دیں, اور 2 رکعت روزانہ مغرب کے بعد نفل شروع کر دیں کہ اللہ حج کو آسان فرما دے. بھائی 2 پٹی کی چپل, بولے یار مولوی صاحب ہم تو مقصد کیا پوچھنے آئے تھے, کیا مطلب 2 پٹی کی چپل؟ بھائی چلنا ہے, حج پہ عمرے پہ چلنا پڑتا ہے, اور 2 پٹی کی چپل آدمی کو پہن کے چلنا, اوپر کی ہڈی کھلی رکھ کے چلنا پڑتا ہے. جب عادت نہیں ہوتی تو 1-2 نہیں, ہزاروں لوگ وہاں لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں. کسی کے پاؤں میں کہیں زخم ہو گیا, کسی کی انگلیوں کے بیچ میں زخم ہو گیا, عادت ہی نہیں تھی, پہنی نہیں ہم نے, اس لیے چلے نہیں جا رہا تھے وہاں پہ. نوافل کی عادت نہ ہو, 1-2 کا نہیں. مجھے آپ بخدا ہی مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں, مکہ المکرمہ میں ایسے لوگ ملے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ وہ خود روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ یہاں آ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے. نماز یہاں سے پاکستان سے گئے, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے گئے, مسجد حرام کے پڑوس اور بغل میں جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے, ٹیلی ویژن اور LCD پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. بولا جب عادت نہ ہو, تیاری نہیں کر کے آیا تھا, سمجھے نہیں کہ کیا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. صبح اگر عدالت میں کسی کی پیشی ہو نا, 100% حق پہ ہو, 100% حق پر ہو, تب بھی جو ہے پوری رات نیند نہیں آتی ہے. کوئی معمولی بات ہے, بیت اللہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے اور اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہا, ایسی مٹھائے چل دی. رسول اللہ کے روضے پہ حاضری کوئی معمولی بات ہے, پیغمبر کائنات کے روضے پہ حاضری ہے جہاں رب نے کہا آواز بلند مت کرنا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے کہا کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. جہاں اللہ نے کہا یہ وہ جگہ, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ جگہ ہے جہاں دلوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کون سے دل لے کے آئے ہو, اور ہم بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں. یہی حالت ہماری رمضان کی ہے. رمضان آ رہا ہے یار, رمضان بھائی ابھی سے جو ہے نا چینی لے لو, چینی مہنگی ہو جائے گی.
بیسن رکھ لو، بیسن بہت مہنگا ہو جائے گا اس مرتبہ، رمضان میں بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ ارے بابا چھوڑو، جو رزق اللہ نے مجھے میرا لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ میرا عمل جو اللہ نے مجھ پہ چھوڑا ہے کہ جتنا تو لے کے آئے گا اتنا تجھے دوں گا، اس عمل کے پیچھے لگے۔ اور اس عمل کے پیچھے لگنے کا طریقہ شعبان سے تلاوت شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کی رات قرآن کی رات ہے، قرآن کریم کی رات ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا کلام مقدس زمین پہ جب بھیجا، اس کے لیے وقت کا انتخاب، اس کے لیے رات کا انتخاب، اس کے لیے مہینے کا انتخاب کیسا اعلیٰ اور عمدہ کیا ہوگا اس قرآن مقدس اور اپنے کلام مقدس کے لیے، جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ لہذا جس نے اب مقدس ہونا ہے یا جس نے کوئی فضیلت حاصل کرنی ہے وہ میرے کلام کے ساتھ لگ جائے، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اور آپ اٹھائیں دنیا کی کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی فرد، کوئی ہستی آپ اٹھائیں جس کو فضیلت ملی ہے زمین کے اوپر، اس کو قرآن کریم سے ملی ہے۔ حضرت جبرائیل امین ایک فرشتہ ہی ہیں، سارے فرشتوں میں ایک فرشتہ، ان کو فضیلت بولا قرآن کریم، انہ لقرآن کا، یہ قرآن کریم لے کے جانے والا فرشتہ ہے۔ ذی قوت عندہ، مکہ اور مدینہ سارے عالم کے اندر فضیلت، بولا کیسے؟ بولا قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی وجہ سے مکہ مدینہ کو فضیلت ہے، ورنہ مدینہ تو پہلے یثرب تھا۔ قرآن کریم جب مدینہ میں نازل ہوا، اب یہ قرآن کریم کا مہینہ، قرآن کریم کی وجہ سے مدینہ رسول اللہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی یہاں آ گئے۔ مکہ المکرمہ ببکہ مبارکہ، یہ تو بکہ مبارکہ تھا، ایک بقعہ، ایک ٹکڑا زمین کا اللہ کے ہاں مبارک تھا۔ یہ ہم لوگوں میں سب نے کیسے، جس کی مبارکت قیامت تک کے لیے مسلم ہے، وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ قرآن کوئی صورت ہے مکی ہے، کوئی صورت ہے مدنی ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہر چیز کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ۔ رمضان کو کامیاب بنانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ابھی سے شروع کیجیے۔ اگر قرآن کریم نہیں پڑھا گیا تو رمضان نہیں ملے گا۔ اور جن کو رمضان میں قرآن مل گیا، اتنی بڑی بات عرض کروں، آج لکھ لیجئے گا اس کو، کہ جس کو قرآن کریم رمضان میں مل گیا اس کی ہر دعا قبول ہو گئی، اس کی ہر دعائیں قبول، اللہ کی عطائیں اس پر شروع ہو گئیں، نچاور ہو گئیں، اور بخدا وہ اس مقام پہ پہنچے گا کہ جس کو قرآن نے کہا کہ تمہیں تصور نہیں ہوگا ایسی جگہوں سے عطا کروں گا، وہ اس مقام پہ پہنچے گا۔ یہ بار بار کی عرض ہے، بار بار کی عرض ہے کہ قرآن کریم سے لوگوں نے تعلق چھوڑا ہے، توڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں عجیب و غریب رسوائیاں ہیں۔ ورنہ قرآن کریم سے تعلق ہوگا تو اللہ رب کریم کی عطاؤں کا سب سے پہلا دروازہ یہی ہے، سب سے بڑا دروازہ یہی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنے دانوں کی تسبیح، اتنے وظیفوں کی تسبیح، کوئی وظیفہ قرآن کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن سب کی جڑ ہے۔ ایک آدمی وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھے، ایک آدمی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے اور وہ کہے یار بڑا دل چاہتا ہے کہ انار کھاؤں، کیسی فضول بات ہے؟ یا وہ کہے کسی کو کہ یار آپ جا رہے ہو تو میرے لیے بھی منڈی سے انار لے آنا، میرے لیے بھی۔ بھائی تمہارے سر پہ اناروں کا پورا گچھے اور سیب کے پورا باغ کے اندر تم بیٹھے ہو اور کہتے ہو منڈی سے لے آنا، بولا اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی ڈرامہ کر رہے ہو، کوئی مذاق اڑا رہے ہو اس کا۔ ہم لوگ رمضان کا مہینہ، قرآن کریم کا مہینہ ملے اور ہم کو یہ کہیں کہ فلاں تو دعا کر دینا، فلاں تو میرے لیے یہ کر دینا، یا کہیں سے کوئی راستہ بتاؤ اس مشکل سے نکلنے کا، یا کوئی جو ہے نا طریقہ بتاؤ، میں بڑا پھنسا ہوا ہوں۔ بولا یہ فضول بات، یہ سب بیکار۔ یہ ویسے ہی بے وقوف آدمی ہے جو کسی سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی منڈی سے سیب لے آنا۔ رمضان کا مہینہ، بولا اللہ کریم پہلے آسمان پہ آپ پڑھیں، اور آج کل ترقی کا دور ہے، ذرا سا یوں ٹچ کریں، بولا بٹن بھی ختم، ٹچ کریں تو سامنے آتا ہے۔ یہ موبائلوں کے اوپر آل فال سے بہتر کوئی ایسی چیزیں دیکھیں، کوئی ایسی چیزیں پڑھیں کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی برکات کیا ہے۔ اس کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ رمضان کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جو اللہ کی عطائیں نہ ہوتے۔ بولا رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جو انسان کی تباہی کے لیے جس دشمن کو چھوڑا ہوا تھا، بولا ہٹو سب، دشمن کو اٹھا کے اللہ نے قید کر دیا، شیطان کو قید کر دیا۔ ابھی شرارت کہاں سے آ رہی ہے؟ بولا تیرا نفس شرارتی ہو گیا، اپنے آپ کو مجرم کہیں، اپنے آپ کو الزام ٹھہرائے گا تب کام بنے گا کہ یہ میری ضلالت ہے، یہ میری خباثت ہے، یہاں میں گڑبڑ کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان تو بند ہے، جب رب نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اللہ شیطان کو اگر بند کرتے ہمیشہ کے لیے تو جب اس نے بدماشی دکھائی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا آدم کو، اللہ اس وقت بھی بند کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے پورے انسان کے لیے شیطان کو کھلا چھوڑا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیطان کو اللہ نے بند کیا، بولا بند۔ اسی کو تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ بولا تمہارے لیے رب کے انعامات تو دیکھو، تمہارے لیے رب کی عطائیں تو دیکھو، تمہیں اللہ کے حبیب کے وسیلے اور طریقے سے اور ان کے راستے سے کیا کچھ اس نے عطا نہیں کر دیا، تو اپنے اوپر اپنے رب کے عطائیں تو دیکھو۔ کہ شیطان کو بند، اور پھر شیطان کو بند نہیں کیسے؟ عجیب بات، بولا جہنم کے دروازے بند کر دیے، جہنم کے دروازے، حدیث میں ہے غلقت النار، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس لیے کثیر علماء کی اس پر بحث ہے کہ ایک آدمی اگر وہ رمضان میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کہا ابھی دروازے بند ہیں، کم از کم رمضان میں تو حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بولا رمضان میں موت آ گئی تو زیادہ تو یہی ہے اللہ سے، اللہ اس کو لائن میں بٹھا کے نہیں رکھیں گے کہ عید کے بعد بولا مغفرت کر دیں گے، کم از کم کا درجہ۔ بولا رمضان میں تو سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے جہنم کے دروازے، کیونکہ جہنمی ہوا تو جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ رب کریم کے انعامات دیکھیں، اللہ کی عطائیں دیکھیں، اور پھر کسی نے کیا فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، بولا پورے رمضان جنت کے دروازے کھول دیے۔ مقصد راستہ ہی ایک چھوڑا، بولے تو چل تو صحیح، تو نکل تو صحیح، ارے تو اٹھ تو صحیح، تو ذرا سا بڑھ تو صحیح، راستہ یہ کہ جنت کا راستہ۔ اس راستے سے اگر کوئی روک سکتا تھا تو وہ شیطان تھا، اس راستے سے اگر کوئی بھٹک سکتا تھا تو وہ جہنم کے دروازے تھے کہ وہاں کی طرف نہ چلے۔ بولا بند کر دیے جہنم کے دروازے بند، شیطان کو بند، اور پھر بولا جنت کے دروازے کھول دو۔ اور جنت کے دروازوں کی مسافت کتنی ہے؟ فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی مسافت کم ہے، جنت کا ایک ایک دروازہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے پہ اگر 80 سال تک جنت کا گھوڑا دوڑتا ہے تو اس جنت کے دروازے کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ یہاں آ کر پھر اس حدیث کو ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے، اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ بتائیں، حدیث قدسی جس کو کہا جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں 2 بالشت آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، اور میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ بولا رمضان میں اس کا حقیقی منظر قائم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی غالباً عرض کیا تھا یہ بات، اس سے پہلے کسی موقع پہ، کہ رمضان میں یہ منظر ایسے بھی قائم ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم کی طرف سے جب یہ اعلان ہو گیا میری طرف، تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے فائدہ اٹھایا اپنی امت کے لیے۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ پیغمبر علیہ السلام نے رحمت کو پہلے کر دیا، مغفرت کو بعد میں کر دیا۔ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے، اس کو بیٹھ کے انسان سوچتا رہے نا اور مزے لیتا رہے، ڈوبتا رہے اپنے اللہ کی عطاؤں میں اور رسول اللہ کی عنایتوں میں، انسان گم ہو جائے کہ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ رمضان کے پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، گندا سندا میلا کچیلا کیسا بھی آدمی آئے گا اس کے لیے جنت، رحمت ہی رحمت، رحمت پہلے کر دی۔ میں اس کو پہلے عرض کر چکا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر مغفرت پہلے ہے، رحمت بعد میں ہے۔ رب اغفر وارحم، آپ پوری دعائیں، جتنی حدیث میں آپ دعائیں مغفرت کی اور رحمت کی ڈھونڈیں گے
یا قرآن کریم کی آیتوں میں مغفرت اور رحمت کو ڈھونڈیں گے، پہلے مغفرت ملے گی، بعد میں رحمت ملے گی۔ تمام جگہوں پہ، تمام جگہوں، صرف یہ ایک موقع ہے حدیث شریف کے اندر رسول کریم رحمت للعالمین، یہاں رحمت للعالمین پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بلا قیامت تک اس کو امت پڑھتی رہے گی نا، اس میں سے ذخیرے نکلتے رہیں گے۔ اس ایک آیت میں سے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ محبوب آپ کو تو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کہا ادھر آ کے اس کو سوچیں گے نا بیٹھ کے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا مطلب تھا رحمت کا۔ کہا ہاں، رمضان شروع ہوا، یہ رحمت والے پیغمبر نے اور رحمت والے نبی نے کہا ابھی مغفرت بعد میں لے کے جاؤ، پہلے رحمت۔ یہ 10 دن رحمت کے ہیں، پہلے 10 دن، یعنی جیسا بھی آدمی ہے بس آ جاؤ۔ اور اس کو میں نے دوسری طریقے سے بتا دیا کہ جب شیطان بند، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے پیک ہو گئے، تو راستے صرف ایک بچا ہے، اور بتا یہی رحمت کا راستہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت، محبت، شفقت، عنایت، وہ اسی راستے پہ ہے کہ اب جنت ہی کا دروازہ کھلا ہے۔ جو ذرا سا چلا کس کے لیے؟ روزے کے لیے، تراویح کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے، بولا ذرا سا اٹھا، یعنی اس کا ہر قدم اللہ کی رحمت کے لیے اٹھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کے لیے اٹھ رہا ہے۔ میں آیا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، رحمت کے لیے نہیں آیا تھا، رحمت ضمن میں ملے گی۔ آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ رحمت کے لیے نہیں آئے، آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھ کے کہیں گے اللہ رحمت دے دے، امید رحمت ہے کہ ہاں اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ کی رحمت، امید رحمت پہ ہیں، لیکن رحمت کا یقین نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا چاند نظر آیا، یقین رحمت موجود ہے، یقین رحمت، ہر پل اس کا رحمت کا ہے، ہر پل اس کا رحمت کا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، میرا انشاءاللہ کل سفر ہے مکہ مکرمہ کا، تو اس لیے بھی مجھے بار بار یاد بھی آ رہا ہے نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ۔ اللہ کریم آسان سفر عطا فرمائے، مقبول سفر عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ جا رہے ہیں یا جو ہو کے آئے ہیں اللہ سب کا قبول فرمائے اپنے کرم سے، اپنی فضل و عنایتوں سے۔ تو ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، اگر آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو بیت اللہ کے پتھر بدل گئے ہیں، وہ والے پتھر نہیں ہیں جو اس دور میں تھے، پتھر نئے ہو گئے ہیں۔ زمین کو دیکھیں، زمین نئی ہو گئی ہے، فرش، ماربل، یہ وہ۔ رسول اللہ کے روضے پہ جائیں، پیغمبر کائنات کا جو منبر لگا ہوا ہے وہ آج بھی اسی جگہ پر ہے جس جگہ پہ رسول اللہ کے دور میں تھا، اس پر تمام امت متفق ہے کہ آج بھی اسی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ کے قدم مبارک اسی راستے پر ہیں، یوں گھر سے آئے ہو، یوں آ کے منبر پہ، لیکن نیچے قالین بدل گئے ہیں، نیچے ماربل بدل گیا ہے، اوپر کی چھت بدل گئی ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن وہاں جا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ زمین، یہ آسمان، یہاں سب بدلا ہے، لیکن یہاں کی ہوا تو نہیں بدلی ہے نا، یہاں کی فضا تو نہیں بدلی ہے نا۔ بیت اللہ کے قریب میں بالکل قریب ہو کے طواف کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، اور میں بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کے لمبے لمبے سانس لیتا ہوں، اندر کی طرف اندر سانس کھینچتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اللہ یہ وہ فضا ہے جس میں 1,24,000 انبیاء نے طواف کیا ہے، ان ہواؤں اور فضاؤں کو میری روح کی غذا بنا دے، میرے جسم کے اندر کے ہوائیں بھی اسی کو بنا دے۔ ہم بڑے بڑے لمبے لمبے سانس لیتے، کیوں؟ ادھر یقین کامل ہے کہ یہ وہی فضا ہے، وہی ہوا ہے جو قیامت کی صبح تک رہے گی، جو عرش معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، زمین سے آسمان تک، بیت المعمور کے بالکل میں سائے میں کھڑا ہوں۔ اللہ یہ ہوائیں، وہ فضائیں تو وہی ہیں، کتنے پتھر بدل جائیں، کتنے لائٹیں اور کتنے دیواریں بدل جائیں، لیکن یہ ہوا فضا وہی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد، رمضان کا پہلے لمحے سے اللہ کی رحمت اس سارے عالم میں ایسی بکھری ہوئی ہے، ایسی بکھری ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمیں نظروں سے نظر آنا شروع ہو جائے تو ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان رحمت کے علاوہ کوئی خلا نظر نہ آئے۔ رحمت زمین و آسمان کو کوئی لی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت۔ بولا کوئی آؤ تو صحیح،
رمضان آیا کوئی آؤ، لیکن آنے والے کہاں رہ جاتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، آنے والے وہ انگلی نہیں پکڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ کسی بھیڑ میں نکل جائے، باپ کا ہاتھ چھوڑا تو گیا، ایسے ہی ہم لوگ انگلی نہیں پکڑے ہوئے اللہ والوں کی، ہم انگلی نہیں پکڑے ہوئے قرآن کریم کی، ہم انگلی نہیں پکڑے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کی، اس لیے ہم ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اور کس پہ جاتے ہیں؟ جا کے پہنچتے ہیں، کوئی پھر جا کے تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، صرف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف تسبیح پہ گزارا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ بولا بھائی یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، رب کریم کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اصل قرآن کریم کا تعلق۔ اس لیے رمضان کا چاند نظر آنا جب لگے، جس لمحے میں رمضان کے چاند کے امکان ہو، مغرب کی نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں اور کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے کہیں کہ اللہ یہ رحمت کا آغاز ہو رہا ہے، میں قرآن کریم کا آغاز کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب رمضان بالکل جانے والا ہے، امکان ہے کہ آج مغرب، بولا اب کچھ نہیں ہے، جو کر سکتے تھے وہ کر لیے، آخری کیا حال ہے؟ بولا بس قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائے کہ اللہ میرے تلاوت کرتے ہوئے بندے کو تو قبول فرما لے، میری تلاوت کو قبول فرما لے، مجھ پہ راستے کھول دے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ نسلوں کے لیے تبدیلی، رزق اور روزگار کی وسعتوں کا مہینہ۔ اللہ پہلے آسمان پہ آئے ہیں اور صرف یہ نہیں کہلوائے آپ اٹھائیں، میں بات بہت مختصر کی کوشش کرتا ہوں لیکن بات پھر طویل، کہ آپ اٹھائیں کہ اللہ رب کریم پہلے آسمان پہ آ کر آوازیں کیا کیا لگواتے ہیں۔ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ کوئی گناہ گار ہے توبہ کر لو، صرف یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی گناہ گار ہے تو یہ بھی ہے کہ تم میں سے ارے کوئی ہے استغفار کا چاہنے، حل من مستغفر، کہ کوئی ہے استغفار کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ لیکن مستقل ایک سوال اللہ کی طرف سے، ایک ندا یہ ہے کوئی تم میں سے مانگنے والا جس کو میں دوں؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ اور پہلے آسمان کا مطلب امید ہے کہ سب سمجھتے ہوں گے، آسمان 7 ہیں اور 7ویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اللہ 7ویں آسمان کے عرش پہ رہتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور وہاں سے آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، حل من معطٍ، حل من سوال، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ انا معطی، میں اس کو دینے والا ہو جاؤں۔ یہ اللہ سوال کرتے ہیں اور ہم پھر بھی کہیں یار رمضان گزرا، حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ بولا مانگنے میں کمی تھی، مانگنے میں کمی تھی، طریقہ کار میں کمی تھی، آپ اللہ کے سامنے حاضری پوری نہیں دے سکے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ بہت خاص الخاص مہینہ آنے والا ہے۔ میں عرض کروں آج جمعے کا دن، آج ہی قرآن کریم کھول لیں، کہیں سے بھی کھول لیں۔ بولے یار میں قرآن شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ مجھ پر رمضان آسان کر دینا، مجھ پہ اللہ رمضان کی فتوحات عطا فرما دینا، اللہ مجھ پر رمضان کی رحمتوں کے دروازے کھول دینا۔ آج ہی سے قرآن اس نیت سے اٹھا کے شروع کر دیجئے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و عنایتوں سے اللہ رب العالمین رمضان کا بھرپور استقبال عطا فرمائے، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ایسے دکھ اور بیماری اور تکلیفیں جو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے شرمانے لگے ہیں، پریشان ہونے لگے ہیں، میرے محترم اللہ سارے سے واقف ہے۔ اللہ سے کہ اللہ میں کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ مجھ کو جانتے ہیں۔ رب کریم اپنے کرم سے مجھ پر عطا کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کریم سے مانگنا سیکھیے اور میں عرض کروں آج ہی سے مانگنا شروع کیجئے، رمضان انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔